قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید رب زدنی علما۔ قرآن مجید کے تمام آیتوں کو سامنے رکھ کر کے فاتحہ کی شروعات بسم اللہ سے ہوتی ہے، تو اس بسم اللہ کے با سے لے کر ناس کے سین تک جو آیات موجود ہیں ان تمام آیات کو مد نظر رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنی باتیں بتلائی احادیث مبارکہ، ان پر غور اور خوض کرنے کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں کو، سیرتوں کو دیکھ کر علی الاعلان یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس کو اونگ آتی ہو، جس کو نیند آ جائے، جس کو بھوک لگتی ہو، جس کو پیاس لگے، جس کو موت آ جائے، جو خود مشکل میں پھنس جائے، گرمی میں جسے پسینہ آ جائے، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید اس پر گواہ ہے کہ اگر مشکل کشا ہونا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ الحی ہو، القیوم ہو، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہو، قل هو اللہ احد ہو، اللہ الصمد ہو، لم یلد ہو ولم یولد ہو ولم یکن لہ کفوا احد ہو۔ لازمی ہے۔ تو آج کا موضوع ہے مشکل کشا کون؟ کیا نبی مشکل کشا ہیں؟ کیا ولی مشکل کشا ہے؟ کیا پیر مشکل کشا ہے؟ کیا بزرگ مشکل کشا ہے؟ سوال یہی ہے کہ مشکل کشا آخر کون ہے؟ آج غیروں کو چھوڑیے، خود اپنوں نے جن کے نام عبداللہ، عبد الرحمن، ابراہیم، اسماعیل، یعقوب جیسے ہیں، یہ لوگوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مشکل کشا مانا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مشکل کشا کا معنی کیا ہے؟ مشکل کشا کے معنی ہیں مشکل کے وقت ساتھ دینے والا، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں جو ساتھ دیتا ہے اسے مشکل کشا کہتے ہیں۔ یا پھر مشکل کے وقت جس ذات سے ہم مدد طلب کرتے ہیں اس ذات کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ دلیل اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحقاف سورہ نمبر 46 کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسوں کو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے، جو قیامت تک اس کی آواز نہیں سن سکتے، جواب نہیں دے سکتے، قیامت کی صبح تک جو جواب نہیں دے سکتے، ایسے لوگوں کو پکارنے والا اللہ کو چھوڑ کر کے اس سے بڑا گمراہ شخص کوئی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ جواب دینا تو دور کی بات ہے، یہ جو پکار رہے ہیں نا اللہ کو چھوڑ کر کے، اس پکار کی بھی وہ خبر نہیں رکھتے، غافل ہیں پکار سے بھی۔ اس آیت میں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ من دون اللہ ہے، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر کے۔ اللہ کے چھوڑ کر کے کون ہے؟ سورج ہے جسے غیر مسلم پوجا کرتے ہیں،
چاند ہے، ستارے ہیں، درخت ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، جسے ہندو لوگ مبارک جان کر اس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ چلو ان تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، بات الگ تھی۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا جائزہ لیتے ہیں، جو پیر ہے، جو ولی ہے، جو نبی ہے، جو ملا ہے، وہ اللہ کے علاوہ ہے، وہ غیر اللہ ہے۔ آج ان سے فریادیں طلب کی جاتی ہیں، آج ان سے مرادیں طلب کی جاتی ہیں۔ آئیے، اے ابن آدم، اپنے باپ ابو البشر کو دیکھنا، خطا ہوئی تھی نا، خطا ہوئی تھی، اللہ کے فرمان پر عمل نہیں کر پائے۔ جب بطور سزا زمین پر بھیجا گیا تو آدم اور حوا نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مشکل کشا، مشکل میں ساتھ دینے والے، ہم نے خطا کی، ہم سے خطا ہوئی، اگر تو معاف نہیں کرے گا، اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، اگر تو ہم پر رحم نازل نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انسانوں کا باپ پریشانی میں رب سے رجوع کر رہا ہے، اور اسی باپ کے یہ بیٹے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، درگاہوں، پیروں، باباؤں کو بلا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاضرین اکرام، نوح علیہ السلام کوئی نبی مشکل کشا، مشکل میں ساتھ دینے والا نہیں ہو سکتا، حاجت روا، حاجت کو دور کرنے والا، ضرورت کو دور کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ نوح علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا۔ بعض لوگوں نے اس حدیث پر کلام کیا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ان 1,24,000 نبیوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 25 نبیوں کا ذکر کیا۔ کتنے؟ 25 نبیوں کا۔ ان 25 نبیوں میں 5 نبیوں کو اللہ رب العالمین نے اولو العزم قرار دیا، زبردست ہمت والے قرار دیا۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نوح کا تذکرہ دیکھیے سورۃ الحود میں۔ حضرت نوح علیہ السلام تمام اپنے موحد ساتھیوں کو لے کر کے کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا۔ سورہ ہود، سورہ نمبر 11، آیت نمبر 40 پر 41۔ تمام کے تمام اس کشتی میں داخل ہو جاؤ، یقیناً بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کشتی کا رکنا بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ کے نام سے ہوگا، اس کشتی کا چلنا بھی اللہ کے نام سے ہوگا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اولو العزم نبی حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہی نہیں، آئیے بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹے کو کہتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، کہ کہتے ہیں اے میرے بیٹے آئیے اس کشتی میں سوار ہو جائیے۔ اور وہ بیٹا کنارے پر کھڑا ہوا تھا، باپ کہہ رہا ہے۔ اگر نوح علیہ السلام مشکل کشا ہوتے تو بیٹے کو کہنے کی ضرورت نہ تھی، نبی کا بیٹا ہے، سمندر کے نبی کا بیٹا ہے، پانی کے کنارے کھڑا ہوا ہے، باپ کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے یہ کشتی ہے، یہ نجات کا آخری ذریعہ ہے، موحد بن جا، ایک اللہ کو ماننے والا بن جا، اس کشتی میں آ جا۔ لیکن بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیتا ہے
قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، نہیں اے میرے ابو، یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں نا، اس پہاڑ کی بلند چوٹی پر میں چلا جاؤں گا، وہاں تک پانی نہیں آئے گا اور مجھے یہ پہاڑ پانی سے بچائے گا۔ ایک بے جان پہاڑ کو مشکل کشا اس لڑکے نے سمجھا اللہ کو چھوڑ کر، کیونکہ کشتی پانی میں ڈوب سکتی ہے، کشتی پانی میں فنا ہو سکتی ہے، غرق ہو سکتی ہے، لیکن پہاڑ تو نہیں ڈوبتا نا۔ لیکن بیٹے نے یہی بات سمجھ کر نوح سے کہی، اللہ رب العالمین نے موجوں کو حکم دیا اور موجوں نے اس لڑکے کو پانی میں غرق کر دیا۔ بتلائیے نوح کے بیٹے کو غرق کس نے کیا؟ نوح کی کشتی کیا تھی؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجی گئی نجات کی ایک آخری راہ تھی، لیکن اس دور کے اس لڑکے نے ایک پہاڑ کو اپنا مشکل کشا، پریشانی میں ساتھ دینے والا جانا، کیا کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ آخر میں ہوا کیا؟ لڑکا فنا ہو گیا۔ حاضرین اکرام، ابراہیم علیہ السلام کو ہم جانتے ہیں، اولو العزم نبیوں میں سے ایک ہیں۔ کیسے نبی ہیں؟ اللہ نے کہا، خواب دکھلایا بیٹے کی قربانی کا، بیٹا رب کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے ابراہیم علیہ السلام۔ بیوی بچے کو ریگستان میں چھوڑنے کا حکم ہوا، ابراہیم اپنے لختے جگر اسماعیل کو ہاجرہ کے ساتھ بیابان میں چھوڑنے تیار۔ یہ ابراہیم آگ میں ہے۔ اب بتلائیے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام بھی گزرے ہیں، شیث علیہ السلام بھی گزرے ہیں، آدم علیہ السلام بھی گزرے ہیں۔ کیا ان کا وسیلہ لیا؟ کیا ان نبیوں کا تذکرہ کر کے اللہ سے کہا کہ اللہ ان کے وسیلے سے میری حفاظت فرما؟ یا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو اپنا مشکل کشا سمجھا؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین پر توکل کیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ جو چیز جلانے والی تھی اسی کو محافظ بنا دیا۔ آگ کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، اے آگ میرے اس ابراہیم پر تو ٹھنڈی بن جا، تیری ٹھنڈک ایسی ہو کہ میرے ابراہیم کو تکلیف بھی نہ ہو، لہٰذا تو ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا۔ سبحان اللہ، رب نے ڈائریکٹ حکم دیا۔ رب کو ضرورت نہیں کہ درمیان میں کسی کا وسیلہ لے، مشکل کشا درمیان میں کسی کو بنائے۔ حاضرین اکرام، ایک اور مثال دیتا ہوں نبیوں سے کہ نبی مشکل کشا نہیں ہیں، حاجت روا نہیں ہیں۔ آج ہم انسان یہ مٹی میں جو دفن ہو کر مٹی میں مٹی بن گئے یا مٹی میں بحفاظت ہے، جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، ان کو آج ہم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ آئیے، زندہ چلتی پھرتی قبر میں بھی ایک نبی گئے تھے جسے ہم یونس علیہ السلام کہتے ہیں۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کس کو آواز دی؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی اس رب اعلیٰ کو آواز دی، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، رب السماوات کو آواز دی۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 87 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سمندر کی، مچھلی کی، رات کی ان تاریکیوں میں یونس علیہ السلام نے پکارا اللہ رب العالمین کو، تیری ذات پاک ہے، اے اللہ تو ہر قسم کے عیب سے، کمی سے، خامی سے پاک ہے۔ ظلم کرنے والا، غلطی کرنے والا، خامی کرنے والا، جلد بازی کرنے والا بس میں ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اگر یونس علیہ السلام اپنے رب اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تو پتہ ہے کیا چلا؟ انبیاء علیہ السلام مشکل کشا نہیں ہے۔
مشکل میں ساتھ دینے والے نہیں ہیں. غور سے سنیے گا. اب مسئلہ آتا ہے، انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن جیسا عظیم الشان معجزہ کس کو دیا گیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرتے ہیں. اچھا، ایک قوالی کہنے والے نے قوالی کہی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کی شان ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے، بلکہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی دھجیاں اڑا دی ہیں. اللہ کی قسم، اس نے نبی کی شان کو ملیا میٹ کر دیا. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بھر دے جھولی میری یا محمد، لوٹ کر ہم نہ جائیں گے خالی. نعوذ باللہ، نبی کے پاس جا کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھر دے جھولی میری یا محمد، ہم لوٹ کر ہم نہ جائیں گے خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں میں سوالی. کیا نبی نے اپنی زندگی میں یہ بات کہی؟ کبھی غور کریں اس بات پر. اگر غور کریں تو جو بال ہیں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کیا بات کہتے ہو؟ آئیے، ایک چھوٹا لڑکا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں میرے نبی بلا کر کے، صحیح بخاری کی حدیث ہو تو تمہارے دم چلے جاتے ہو. چلیے، ترمذی کی یہ حدیث ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. کیا ہے حدیث؟ عبداللہ ابن عباس کو کہتے ہیں یا غلام، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھلاتا ہوں، اسے یاد کرنا، اسے دل میں بٹھانا، اس پر عمل کرنا. وہ کلمات کیا تھے؟ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ، اذا استعنت فاستعن باللہ. کہ جب تو اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کو جہاں چاہے گا وہاں مدد کے طور پر پائے گا. جب تو سوال کرنا، جب تو رب سے فریاد کرنا، جب تو تیرے رب سے کچھ پوچھنا، اذا سألت، جب بھی تجھے ضرورت محسوس ہو پوچھنا، فاسأل اللہ، اللہ سے سوال کرنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور تجھے اگر کوئی مدد طلب کرنی ہو جا اپنے رب اللہ سے مدد طلب کرنا. ایک چھوٹے بچے کو میرے نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں، اور یہ اتنے بڑے بڑے ہو کر کے، لمبی لمبی داڑیاں رکھ کر کے، بڑے بڑے جبے پہن کر کے کہتے ہیں بھر دے جھولی میری یا محمد. کیا یہ بات کہنے سے پہلے تمہاری عقلوں نے کچھ جھنکارا نہیں دیا؟ تمہیں کچھ سوچنے پر مجبور نہیں کیا کہ تم کس ذات کو پکار رہے ہو؟ ارے وہ نبی تھے جو ہر وقت رب کی دعا میں پڑھا رہا کرتے تھے. کس نبی کی تم بات کر رہے ہو؟ یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جنگ بدر شروع ہوتی ہے تو زارو قطار سجدے میں پڑے ہو کر کے رو رہے ہیں. ابو بکر آ کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین آپ کا ساتھ دے گا. اس نبی سے تم فریادیں طلب کر رہے ہو، نعوذ باللہ، جس نبی نے بچے کو یہ تعلیم دی. استغفر اللہ واتوب الیہ. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَّمْ، اے ابن عباس یاد رکھ لیجئے، اے عبداللہ ابن عباس آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیجئے، ان الامت لو اجتمعت، اگر تمام کی تمام امت جمع ہو جائے، تمام لوگ ایک طرف، وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. ہاں اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے اتنا جتنا تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے. سبحان اللہ. نبی کی تعلیمات کیا ہیں؟ ہمارے کام کیا ہیں؟ نبی کی پکار کیا ہے؟ ہمارے افکار کیا ہیں؟ اے مسلمانوں اب تو غور کرو، اب تو ایک اللہ کی طرف لوٹ کر کے آؤ. بعض لوگ کہتے ہیں اہل حدیث علماء کے بیانات مت سنو گمراہ ہو جاؤ گے، اہل حدیث مساجد کو مت جاؤ تم بگڑ جاؤ گے. اچھا، اہل حدیث مساجد کی خصوصیت کیا ہے پتہ ہے؟ ہر نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں کے چارٹ لگائے جاتے ہیں. آج کل رواج کیا ہے، فیشن کیا ہے؟ امام صاحب بیٹھ کر کے دعا کریں گے، پیچھے تمام کے تمام آمین آمین کہیں گے. یہ دوسرے لوگ سکھلاتے ہیں. اہل حدیث کیا سکھلاتے ہیں؟ نہیں، میرے نبی کا راستہ تھا، میرے نبی کا طریقہ تھا کہ نماز کے بعد دعائیں کی جائیں. ان دعاؤں میں ایک دعا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت.
اے اللہ اگر تو دینے پر آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر تو روکنے پر آ جائے کوئی دے نہیں سکتا، لہٰذا تو جو دینا چاہتا ہے مجھے دے، جو میری زندگی سنوار دے۔ یہ نماز کے بعد کی دعاؤں میں تذکرہ کیا گیا۔ اللہ کے بندوں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنی پوری کی پوری زندگی ایک اللہ کی طرف بلایا، استعانت طلب کرنی ہو، مدد طلب کرنی ہو، ایک اللہ سے مدد کرو، اس کی تعلیم دی۔ ایسے نبی سے تم کہتے ہو بھر دے جھولی؟ شرم کیا تمہارے دلوں میں نہیں کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے نام پر اتنی بدتمیزیاں کرتے ہو، شان میں گستاخی کرتے ہو؟ حاضرین اکرام، آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جس پر مشکل آئے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جس پر کوئی پریشانی آئے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جو خود لوگوں کے مار کھائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن ابی معیط ایک ظالم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ میں۔ ظالم ظالم ہی ہوتا ہے۔ ایک چادر لیا، اس کا پھندا بنایا، میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر زور سے کھینچنے لگا۔ سوچئے وہ کیا منظر ہوگا کہ میرے پیارے نبی نماز میں رب کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ ظالم گلے میں پھندا ڈال کر کھینچ رہا ہے، یہاں تک کہ نبی کی گردن کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں، نبی کی سانس اٹکنے لگتی ہے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور تمام مکہ والوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے ظالموں، اے کم بختوں، کیا تم ایک ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو، ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب ایک ہے؟ جب تم دعائیں طلب کرو تو اس رب سے طلب کرو، یہ بات کہنے والے اس نبی کو تم مارنا چاہتے ہو؟ عبداللہ بن معیط کو ہٹا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بنتے ہیں۔ اس نبی سے تم فریادیں طلب کر رہے ہو؟ جائیے، آج جو غیر اہل حدیث اہل حدیث نہیں ہیں ان کو چیلنجوں کی بہت خواہش ہے۔ میں چیلنج نہیں کرتا، بڑے ادب سے، بڑے اہتمام، بڑے احترام کے ساتھ تمہارے درمیان ایک بات رکھتا ہوں، وہ یہ کہ حدیث میں جتنی دعائیں ہیں وہ تمام کی تمام دعائیں لے کر کے آ جاؤ۔ جاؤ، قرآن میں موجود، حدیث میں موجود، صحابہ کی زندگیوں میں موجود تمام کی تمام دعائیں لے کر کے آ جاؤ۔ ان تمام دعاؤں میں ایک اللہ کو چھوڑ کر کے، ایک خالق کو، ایک مالک کو چھوڑ کر کے کیا انہوں نے کسی اور کو پکارا؟ بس ایک مثال لے کر کے آ جاؤ۔ نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کو جیسے جاننا تھا، جیسے پہچاننا تھا، ہم نادانوں نے، ہم ظالموں نے اللہ کی شان کو نہیں جانا، لیکن ہاں صحابہ کرام نے رب کی شان کو جانا، رب کے مقام کو جانا۔ اس وجہ سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے طفیل سے بھی دعا نہیں کیا کرتے تھے۔ حاضرین اکرام، بات تو واضح ہو گئی کہ انبیاء علیہ السلام مشکل کشا نہیں ہیں۔ بات واضح ہو گئی پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہیں، غریب النواز نہیں ہیں۔ تو آئیے، شیعہ حضرات نے علی رضی اللہ عنہ کو بڑا مقام دے کر کے رکھا ہے اور ان کے تعلق سے کہتے ہیں دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر۔ کان کھول کر سن لیں، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اللہ ہے جو اول ہے، سب سے پہلے ہے، وہی اللہ ہے جو آخر ہے، سب سے آخر ہے، وہی اللہ ہے جو ظاہر ہے، سب سے ظاہر ہے، وہی اللہ ہے جو باطن ہے، سب سے باطن ہے، اپنے علم سے، اپنے سمع سے، اپنے بصر سے، اپنے ہر اسماء و صفات سے۔ تم کہتے ہو علی دا پہلا نمبر؟ آئیے اس علی رضی اللہ عنہ کی ہم تاریخ دیکھتے ہیں۔ ایک شخص آیا، وہ شخص مقروض تھا،
قرض والا تھا، اس پر بہت زیادہ قرض کا بوجھ پڑ چکا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہتا ہے اے علی اعنی، میری مدد کرو، میرا ساتھ دو، میں قرض کے بوجھ تلے دب رہا ہوں، میرے اوپر قرض کے پہاڑ ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اچھا میں تجھے وہ کلمات سکھلاتا ہوں جو کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھلائے جب میں مقروض تھا، جب میں قرض کے تلے دب رہا تھا، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو کلمات سکھلائے میں وہ کلمات تمہیں سکھلاتا ہوں۔ اس کا ورد کرنا اللہ پر یقین کے ساتھ، اللہ اس رحمان پر پورے بھروسے کے ساتھ، اللہ غائبانہ طور پر تمہارے قرض کو ہلکا کر دے گا، تم سے قرض کو کم کر دے گا۔ کیا دعا سکھلایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے مجھے غنی بنا دے، مجھے بے نیاز بنا دے، تو اپنے فضل سے بنا دے، اور میرے لیے کافی ہو جا حلال کے اعتبار سے، اور حرام سے میری حفاظت فرما لے۔ اس دعا کا ورد کرنا اور دیکھنا تیرا قرض کیسے دور ہو جاتا ہے۔ اب بتلاؤ اگر علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہوتے تو مشکل کشائی کرتے، حاجت روائی کرتے؟ نہیں ہے نا، وہ مشکل کشا نہیں ہے۔ اگر نبی مشکل کشا ہوتے تو کہتے کہ اے علی میں خود مشکل کشا ہوں، تیری پریشانی حل کر دوں گا؟ کیا نبی نے کہا؟ نہیں، بلکہ کیا اللہم۔ قرآن مجید میں جو بھی دعائیں شروع ہوتی ہیں اس میں رہتا ہے ربی، ربنا، یا پھر بعض دعائیں اللہم سے شروع ہوتی ہیں، اور جو بھی نبی نے دعائیں سکھلائی ان کی شروعات بھی اللہم سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بہترین ہے۔ نبی کی تعلیمات کو اگر تم چھوڑ دو گے تو گمراہ ہوگے۔ ایک واقعہ بتلاتا ہوں، سنکے صلاح اکثر لوگ جانتے ہیں۔ ایک دفعہ جانے کا ہمارا بھی موقع ملا، درمیان میں ایک درگاہ پڑ گئی، ایک مزار پڑ گئی جس کے اوپر لکھا تھا کنگال شاہ ولی، پورے ایڈریس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بنایا قصہ نہیں ہے، سنکے صلاح کی روڈ پر ہے، راستے میں کنگال شاہ ولی۔ اب ہم رہے توحید کے متوالے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتے، قرآن اور حدیث ہمارے لیے پہلا، بعد میں تمام مسائل۔ ہم نے پوچھا کنگال شاہ ولی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ولی اتنے زیادہ دینے والے تھے، غریبوں کو نوازنے والے تھے، فقیروں کو دینے والے تھے، کہ وہ اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرے کہ خود کنگال ہو گئے۔ اس وجہ سے ان کا نام پڑ گیا کنگال شاہ ولی۔ یاد رکھ لیجئے گا، جو مشکل کشا ہے وہ کبھی کنگال نہیں ہو سکتا، جو مشکل کشا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم اللہ رب العالمین کے پاس فقیر ہو، اللہ کے نزدیک تم غریب ہو، مسکین ہو۔ انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہی بے انتہا مالدار ہے جس کی مالداری میں کچھ بھی کمی نہیں آ سکتی، جس کی بے نیازی میں کچھ بھی کمی نہیں آ سکتی۔ حمید، تمام قسم کی تعریفوں والا ہے اللہ رب العالمین۔ ادھر رکیے، تھوڑا سا رکیے، توجہ دیجیے۔ کیا یا ایھا الناس کہا گیا؟ کیا الناس، ناس کے معنی ہوتے ہیں لوگ، اے لوگوں۔ ان لوگوں میں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا،
یا اہل الکتاب نہیں کہا، یا ایھا النبی نہیں کہا، یا ایھا الرسول نہیں کہا، یا ایھا الرسل نہیں کہا، بلکہ یا ایھا الناس کہا۔ ناس کے معنی ہے لوگ، ان لوگوں میں انبیاء بھی ہیں جو اللہ کے پاس فقیر ہیں، رسول بھی ہیں ان لوگوں میں جو اللہ کے پاس فقیر ہیں۔ یہ جو تم نے پیر، ملا، مرشد بنائے ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ کے پاس بھک منگے ہیں، فقیر ہیں، غریب ہیں۔ اس کی تم ہر طریقے سے وضاحت لے کر کے آ جاؤ۔ وہ لوگ سانسوں کے تک محتاج تھے، جب رب نے چاہا ان کی سانسیں پکڑ لی، جکڑ لی تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین اکرام، آج کل جو زور و شوروں پر بات چلتی ہے وہ ہے عبد القادر جیلانی، ہم ساتھ کہتے ہیں رحمہ اللہ۔ کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ غوث اعظم کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ غوث کے معنی ہے سب سے زیادہ مدد کرنے والا۔ بتلاؤ، سمندروں میں موجود تمام کے تمام مچھلیوں کو غذا کون دیتا ہے؟ آسمان میں اڑنے والے ہر قسم کے پرندے کو کون تھامے رکھا ہے؟ بتلاؤ تو صحیح، جو پرندے گھونسلے سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، رات میں پیٹ بھر کر کے اپنے گھونسلے میں آتے ہیں، یہ غذا کون مہیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لیکن اس مددگار رب کو چھوڑ کر لوگوں نے ایک شخص کو غوث اعظم بنا لیا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی زندگی کے بارے میں لکھتے ہوئے لکھا کہ یہ بڑے نیکوکار تھے، بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، بڑے اللہ والے تھے، بڑے تہجد گزار تھے۔ یہ وہ اللہ کا بندہ تھا جو جھکتا تو رب کے سامنے جھکتا تھا۔ یہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ وفات کب ہوئی؟ ان کی وفات 10 ربیع الاول 561 ہجری کو ہوتی ہے، 561 ہجری کو۔ اب بتلائیے، جو مر جائے، جس کو موت آ جائے، کیا وہ دوسروں کا ساتھ دے سکتا ہے؟ جس کو غسل دیا جائے، جس کو کندھے پر لے جایا جائے، جس کو قبر کھود کر اس قبر میں مٹی میں دفن کر دیا جائے، کیا وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا۔ کہنے کا مقصد کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندو قرآن پڑھو، تمام کا تمام قرآن تمہیں بلاتا ہے، تمہیں پکارتا ہے کہ مشکلوں میں، پریشانیوں میں، آفتوں میں تم ایک اللہ کو پکارو، تمہارا مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے۔ ایک شاعر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے تعلق سے لکھتا ہے، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم۔ نعوذ باللہ، مشکل کو مشکل نہیں پا رہے ہیں غوث اعظم کہہ کر کے۔ میرے آنکھوں کے سامنے ایک صاحب چل رہے تھے، اتنی بڑی داڑھی ہے، بہت وائٹ لباس پر ہے، جمعہ کا دن تھا، اچانک گر جاتے ہیں، گرنے کے فوری بعد اٹھ کر کہتے ہیں یا غوث اعظم مدد۔ نعوذ باللہ، کیا اللہ رب العالمین اتنا حقیر ہے، اتنا کم ہے کہ تم نے رب کو چھوڑ کر ایک انسان کو پکارا؟ آئیے ہم بھی ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں تو ہمارا بھی یہ نعرہ ہے کہ اسیروں کا مشکل کشا میرا اللہ، فقیروں کا حاجت روا میرا اللہ، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ جانا، کہا ہم نے جس وقت اے میرے اللہ۔ ہم بھی کہتے ہیں، تم غوث اعظم کو پکارتے ہو، ہم اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، تم بغداد والے کو پکارتے ہو، ہم اللہ کو پکارتے ہیں، ہم عرش والے کو پکارتے ہیں۔ اے میرے عزیز ساتھیوں، سمجھو کہ یہ زندگی ہے، اگر یہ زندگی مٹ جائے تو کیا کوئی ساتھ دے گا؟ نہیں دے گا۔ قیامت میں کیا ساتھ دے گا؟ نہیں دے گا۔ ایک واقعہ جو یوٹیوب پر بہت فیمس ہوا وہ یہ کہ ایک درس چل رہا تھا، اجتماع، اچانک اسٹیج گر جاتا ہے، اسٹیج گر جاتا ہے تو جو اسپیکر ہے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، کہتے ہیں کہ بیٹھو بیٹھو، یہ جو ہے یہ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے اسٹیج۔ نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین سورۃ تبارک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک،
ہر قسم کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تم کہتے ہو کہ جو مر گیا اس کے ہاتھ میں یہ بادشاہت ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو۔ کیا وہ رب نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں دی، سننے کے لیے کان، سمجھنے کے لیے عقل نہیں دی؟ کیا تم یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ جو نیند آ گئی، جس کو اونگ آ گئی، وہ کیسے ساتھ دے سکتا ہے؟ آج لوگوں نے بندہ نواز بنا لیا، بندے کو نوازنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ حاجت روا بنا لیا، حاجتوں کو دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم آج نہیں سمجھ پائیں گے کہ اسلام کیا ہے تو واللہ ہماری حفاظت کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ایک اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم ایک اللہ کا انکار کر سکتے ہو کہ جس نے تمہیں بے جان تھے تو جان عطا کی، پھر موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 28۔ غور کرو، سمجھو کہ اللہ ہی ہے جو مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا ہرگز نہیں ہے۔ اور جس کسی نے ایک اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا مشکل کشا بنایا تو وہ ناکام ہے، وہ ناکام ہے، وہ ناکام ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین اکرام، خطبہ ثانی میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نصیحت کیا کرتے تھے۔ اس نصیحت کو میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ غور کریں کہ وہ رب جو حی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جو قیوم ہے، ہمیشہ تھامنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، جسے نہ نیند آتی ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے، وہ رب بہتر ہے یا وہ لوگ جو خود اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے رہتے ہیں، وہ بہتر ہے؟ کون مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ غور کریں، سمجھیں۔ جو هو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو یہ ہے، یہ سب سے افضل ہے، یہ مشکل کشا ہو سکتا ہے، یا وہ جو مر کر مٹی میں دفن ہو چکے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحت کرتے تھے؟ اتقوا اللہ حیثما کنتم، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کی خشیت دل میں پیدا کرو۔ جمعہ کا وقت ہے، 10 بج چکے ہیں، تو دل میں ایک دھڑکا پیدا ہو جانا چاہیے کہ میں 10:30 یا 11 بجے سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جاؤں۔ اسکول ہیں بات الگ ہے، کالج میں ہیں بات الگ ہیں، جو خود کے جابس ہیں، جو خود کے شاپس ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ گھروں میں مفت اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارا تقویٰ ہے؟ کیا یہ ہمارا اللہ سے ڈر ہے کہ اذان بھی ہو جائے اور امام صاحب ممبر سے کب اتریں گے اور ہم کب مسجد میں جائیں گے؟ کیا یہ جمعہ کا لحاظ ہے؟ ذرا غور کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، یہاں ایمان والوں سے مخاطب ہے، وہاں لوگوں سے مخاطب تھا کہ لوگوں، تم میں جو کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، اعلیٰ ہو، ادنا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، سچا ہو، جھوٹا ہو، ہر کوئی اللہ کے سامنے فقیر ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ۔ اور یہاں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والوں، محمد الرسول اللہ کو اپنے سینے میں بسانے والوں، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی ذکر کی طرف لپکو، جلد از جلد مسجدوں کو حاضر ہو جاؤ۔ یہ بات کہی گئی سورۃ الجمعہ میں، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ جمعہ آ جائے تو یہ بات تمہارے دلوں میں کھٹکنی چاہیے کہ اذان سے پہلے ہمیں کیسے بھی کر کے مسجد پہنچنا ہے۔ اللہ کے بندوں،
آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ جو اللہ نے موقع دیا ہے نا، اللہ کی جانب سے عطا کردہ یہ جو موقع ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں ہر کسی کو ملے گا؟ نہیں ملے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ چلو آج نہیں اگلی جمعہ نہیں اگلا رمضان ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہمارے محلے کے ایک صاحب صرف ٹھوکر لگ کر کے گرے تھے، ایسا گرے کہ پھر اٹھ ہی نہیں سکے، لوگ اٹھا کر کے لے گئے. اب وہ قبر میں ہیں. کیا یہ برا وقت ہمارے ساتھ نہیں آئے گا کہ ہمیں موقع نہ ملے؟ تو بس کہنے کا یہی مقصد ہے کہ جو اللہ مشکل کشا ہے، جو اللہ حاجت روا ہے، جو اللہ دستگیر ہے. معین الدین چشتی رحمہ اللہ دستگیر نہیں ہے، بندے نواز نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے. تو بس اسی ایک اللہ کی بات مانو، قرآن پر عمل کرو، حدیث پر عمل کرو. صحابہ نے جیسے زندگی گزاری ویسے زندگی گزارو. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھ کہنے والے نادان کو اور تمام اولو الالباب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر صحیح طریقے سے تجھ سے ڈر کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اسلام پر صحیح معنوں میں چلنے والا بنا. اللہ ہمارے جانے بوجھ کر کے جو خطا ہوئے ہیں اللہ ان تمام کو معاف فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جہنم کے عذابات سے بچا. آمین. اللہم انصر من نصر دین محمد وجعلنا منہم. آمین. واغضل من قذل دین محمد ولا تجعلنا منہم. آمین. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی عز وجل واتم واکبر.